ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیز و دوست و بزرگوں، رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد یہ مقدس مہینہ ختم ہو جائے گا اور ہم سے چلا جائے گا. رمضان کے اختتام پر اور عید الاضحیٰ کی ابتدا پر شریعت نے ایک صدقہ ہم پر واجب کیا ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. فرمایا حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ آپ علیہ السلام نے صدقہ فطر روزوں کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر آپ علیہ السلام نے وہ واجب قرار دیا اور ضروری قرار دیا. پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد فرمایا کہ اس کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ صدقہ یہ روزے داروں کے لیے روزے میں جو ان سے بے حیائی اور بیہودہ قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان سے پاکی کا ذریعہ ہے. اور فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے اور غریبوں کے لیے یہ کھانے کا انتظام ہے. فمن اداہا قبل الصلاۃ، تو جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے. ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس شخص نے اس صدقے کو یعنی صدقہ فطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم میں سے جس شخص پر یہ صدقہ فطر واجب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فطرے کی رقم غریبوں کو اور مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیں. یہ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپ علیہ السلام نے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہر غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر. زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن میرے عزیز و دوستو فطرے کے مال فطرہ دینے کے لیے یہ مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں. یعنی اگر کسی کے پاس عید کے 1-2 دن پہلے بھی نصاب کے بقدر روپیہ، پیسہ، سامان وغیرہ اتنا آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے یعنی قیمت کے اعتبار سے 1,60,000 کچھ ہوتی ہے،
تو اگر ان تاریخوں میں اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ موجود ہے، بینک بیلنس ہے، ضرورت کا سامان کے علاوہ اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں کیا چیز دی جاتی ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صدقہ فطر کے اندر صاع من تمر او صاع من شعیر، آپ نے فرمایا کہ 1 صاع کھجور یا کشمش یا پنیر، او نصف صاع من قمح، یا فرمایا کہ نصف صاع گیہوں یہ صدقہ فطر میں ادا کیا جاتا ہے۔ 1 صاع کی مقدار ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں صدقہ فطر میں نکالنا ثابت ہے، کھجور، کشمش، پنیر یا پھر گیہوں۔ صاحب ثروت حضرات جو ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھجور اور کشمش کے اعتبار سے اپنا فطرہ نکالیں، اس لیے کہ ہمارے اس زمانے میں گیہوں کی قیمت جو ہے بہت معمولی ہوتی ہے، جس کو مالداروں کے نزدیک جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو صاحب ثروت حضرات ہیں، مالدار حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور سے یا کشمش سے اپنا فطرہ نکالیں۔ اس سال جو فطرے کی رقم طے ہوئی ہے وہ 2.25 کلو گیہوں کی جو رقم طے ہوئی ہے وہ 60 روپے، ایک فرد کی جانب سے 60 روپے یہ فطرے کی رقم طے ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ پایا ہو بیماری کی وجہ سے یا پیرانے سالی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی ایسا بیمار ہو جس نے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہارے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسے جتنے بھی معذورین ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ نکالیں، اور ایک روزے کا فدیہ بھی صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہماری 60 روپے طے ہوئی۔ ہماری جو ماں بہنیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں اور جن پر روزے اور نماز فرض ہیں، میں دوستو ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزے بھی فرض ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایام مخصوص جو ہوتے ہیں روزوں کے، جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں یا حیض کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کی نمازیں تو معاف ہیں لیکن ان دنوں کے روزے معاف نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنے گھر کے مستورات تک ہم انہیں مسئلہ بتائیں کہ اگر رمضان کے ان کے روزے چھوٹ گئے مخصوص دنوں کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان روزوں کی بعد میں قضا کریں اور ان کو بعد میں ادا کریں۔ نمازیں تو بہرحال معاف ہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی حیض کے ایام میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، لیکن میرے دوستو روزے جو ہیں یہ معاف نہیں ہوتے، ان کی قضا کرنی پڑے گی اور ان کی قضا رمضان کے بعد میں انہیں کرنا پڑے گی، یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت جو ہے وہ 60 روپے ہمارے یہاں طے ہوئی، تو 60 روپے آدمی اپنی جانب سے، اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی ادا کرے، اور اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کا بھی جو ہے وہ فطرہ وہ ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو کھجور وہ 1050 روپے اس کی رقم متعین ہوئی ہے، اور کشمش 3.5 کلو 1610 روپے، اور اسی طریقے سے جو کی رقم جو ہے 3.5 کلو جو، اس کی رقم 110 روپے فی نفر طے ہوئی۔ تو جو حضرات جس اعتبار سے کھاتے ہوں پیتے ہوں اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق وہ اس فطرے کو ادا کرنے کی وہ کوشش کریں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ فطرہ جو ادا کیا جاتا ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا علیہ السلام نے من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، جس شخص نے یہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے روزے میں جو
کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں، آدمی بہرحال روزے کے اندر کبائر سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے بچتا ہے کہ میرے عزیز و دوستو بسا اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کا آدمی کو خیال نہیں رہتا، جھوٹ بول دی، غیبت کر دی، اسی طریقے سے دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ان تمام گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جن جن پر یہ صدقہ واجب ہوتا ہے یہ صدقہ ادا کریں۔ عید کی نماز طلوع فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد سے لے کر اور عید کی نماز کا جو وقفہ ہے یہ اس کا وقت ہے، یعنی صبح فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر اور عید کی نماز تک اس کا وقت ہے، اس وقت میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم عید سے پہلے ہی اور رمضان کے اندر یہ فطر ادا کر دیں، اس لیے کہ غریب کے پاس اگر وقت سے پیسے چلے جائیں گے تو اپنا وہ سامان خرید لے گا، کپڑے خرید لے گا اور دوسری چیزیں وہ اپنے استعمال کے لیے لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا اور صحابہ کا یہ معمول ہمیں ملتا ہے کہ وہ عام طور سے عید کے 1-2 دن پہلے ہی یہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ من اداها قبل الصلاة بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، آپ نے فرمایا جس شخص نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس فطرے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں اور مستحقین تک اس کو پہنچائیں۔ میں عزیز و دوستو رمضان المبارک کی آخر رات اس میں بھی عبادت کرنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ حدیث شریف فرمایا اللہ کے نبی نے کہ رمضان کی آخر رات امت مسلمہ کے لیے یہ مغفرت کی رات ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کہ یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا شب قدر تو نہیں، لیکن اصول یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام پورا کر دے تو اس کو اس کے کام کی اجرت پوری دے دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس لیے میں دوستو میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، اب یہ جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ جو ہم نے سرمایہ کمایا ہے، نیکیاں کمائی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے، ہم نے صدقہ اور خیرات کی ہیں، ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، ہم نے اشراق کا وشاش کا اہتمام کیا اور ہم نے دیگر عبادات کا اہتمام کیا، دیگر اعمال خیر کیے۔ میرے دوستو ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک لغزش کی وجہ سے، ہماری ایک کوتاہی کی وجہ سے ان تمام اعمال پر پانی پھر جائے اور تمام ہمارے اعمال وہ رد ہو جائیں۔ اس لیے خاص طور سے یہ آج کے دن اور پوری زندگی اس بات کا ہم تحیہ کریں کہ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں زندگی گزاری ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، گناہوں سے بچ کر، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے، میرے عزیز و دوستو اس بات کا عزم ہو، اس بات کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ ہم پورے سال اسی طرح گناہوں سے بچتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو خط لکھا، آپ علیہ السلام جو گورنر تھے، آپ نے انہیں یہ لکھا، آپ نے انہیں عیدین کے آداب بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرو اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے فرمایا کہ جلدی پڑھو۔ عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم اس لیے آپ نے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو صدقہ فطر نکالنے کا موقع مل جائے اور وہ یہ فطر ادا کر سکے۔ ایسے ہی عزیز و دوستو عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے جلدی پڑھنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نماز پڑھ کر آدمی کو قربانی کرنا ہوتی ہے تاکہ وہ جلدی نماز پڑھ کے آ جائے اور قربانی وہ ادا کر لے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عیدگاہ کے اندر صبح جلدی جانے کی کوشش کریں اور وہاں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔
عید کی سنتوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام معمول تھا کہ آپ علیہ السلام عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجور آپ نوش فرمایا کرتے تھے طاقت کے اندر، 1، 3، 5، 7 یہ طاقت کہلاتے ہیں۔ ان طاقت میں آپ علیہ السلام کھجور کھایا کرتے تھے۔ لہٰذا مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہم چند کھجوریں کھا لیں یا کوئی میٹھی چیز کھا لیں، شیرنی کھا لیں۔ ایسے ہی میرے عزیزو دوستو، ایک سنت یہ ہے کہ جب عیدگاہ کے لیے ہم نکلیں تو اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد راستوں میں تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ صحابہ کا معمول تھا کہ صحابہ کرام جب عیدگاہ جاتے تھے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد کا عمل احادیث کے اندر ملتا ہے کہ دونوں صحابہ جب عیدگاہ جاتے تو آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، عید الفطر میں کم آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تکبیر پڑھو۔ لہٰذا عید الفطر کا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عیدگاہ جو وقت سے پہنچیں اور ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ایسے میرے دوستو، عید کی نماز کی سنت یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفل نماز ہے اور نہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر کوئی نفل نماز ہے۔ ہاں، گھر آ کر کوئی چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے جائیں، اللہ حیثیت دے تو نئے کپڑے بنائیں، ورنہ اپنے پرانے کپڑوں میں سے سب سے بہتر کپڑے جو ہیں ان کپڑوں کو پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، مسواک کری جائے اور اہتمام سے جو ہے اس کی تیاریاں کی جائیں اور ایک راستے سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، عید کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے جاتے ہیں جن کو عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے مزید رکھ لیے تو آپ نے فرمایا کانا کصیام الدہر، وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو شوال کے مہینے میں یعنی عید کے بعد بھی روزے رکھنا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ عرض کر دوں کہ عید کے بعد عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مسلسل رکھیں اور چاہے تو چھوڑ کر رکھیں، دونوں رکھنا یعنی مستحب ہے اور بہتر ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں اور عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو محلوں میں اور بھیج دیتا ہے اور شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور وہ فرشتے قطاریں بنا کر نمازیوں کا وہ استقبال کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے ہیں اقدو یا معشر المسلمین الی رب کریم، اے لوگو اپنے پروردگار کی طرف جلدی کرو، جو تمہارا پروردگار بڑا رحیم ہے اور کریم ہے، اس نے تمہیں حکم دیا، تم نے دن میں روزے رکھے اور راتوں میں عبادت کری، اب تم عیدگاہ جاؤ۔ لہذا جب لوگ عیدگاہ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور جب وہ لوٹتے ہیں تو ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، کہتا ہے الا ان ربکم قد غفر لکم، الا ان ربکم قد غفر لکم، کہ لوگوں تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا، تمہارے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا گیا اور تمہارے تمام گناہ وہ معاف کر دیے گئے۔ فرجعوا راشدین الی رحالکم، اب تم بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور تم ہدایت یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹ جاؤ۔
اور تمام لوگ اس حال میں گھروں کو لوٹتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں نے میری اطاعت کری، دن میں یہ بھوکے رہے، انہوں نے روزہ رکھا، راتوں میں انہوں نے قیام کیا، یہ مجھ سے جو مانگیں گے، جو مجھ سے سوال کریں گے آخرت کے بارے میں انہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس میں ان کی مصلحت دیکھوں گا، اگر ان کو دینا بہتر ہوگا تو دوں گا، ورنہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی چیز عطا کر دوں گا۔ اسی میں جو دوستو بہت ہی مقدس دن ہمارا آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا اہتمام کریں، جو سنتیں بتائی گئی ہم ان کا اہتمام کریں، اور اس رات لغو و لعب کے اندر اور بیکار کی باتوں میں میرے دوستوں ہم اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسری بات ایک عرض کر دوں کہ خاص طور سے میرے دوستوں ہم اس بات کی بھی اپنے گھر والوں کو اور گھر کی مصنوعات کو تاکید کریں کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی ضروریات کا سامان دن ہی میں خرید لیں۔ رات میں جو ہے عورتوں کا بازار جانا یہ بالکل نامناسب ہے، اور ماحول بھی یہ بھی شے کا صحیح نہیں چل رہا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ضروری سامان ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ دن میں خرید لیں، عصر سے پہلے تک خرید لیں، اور جو ہے اپنی مستورات کو بھی ہم اس بات کو ان سے بھی یہ بات کہیں کہ اپنے جتنے بھی سامان وغیرہ ہیں اس کو جو دن میں خرید لیں، اور اپنی رات کو ہم میرے دوستوں عبادات میں گزاریں، اللہ سے لو لگائیں۔ جنہوں نے اس رمضان کو وصول کیا، رمضان میں روزے رکھے، وہ بہت بابرکت ہیں، اور جن سے لغزشیں ہوئی، جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا